السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں، اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ پھر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، میری معزز مائیں، بہنیں، بچیاں، آپ سب کا اس علم دین کی مجلس میں بہت بہت استقبال ہے۔ یہ آپ سب کو شعبان المعظم کا مہینہ بھی بہت مبارک ہو، اور آنے والی شب برات وہ بھی آپ کو بہت، آپ سب کو بہت بہت اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسا بنا لے، ایسا بنا لے، ایسا بنا لے جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا، کئی گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا، آمین یا رب العالمین، آمین اللہم آمین۔ یہ شب برات آج کا ٹاپک ہمارا جو بیان ہے وہ شب برات چنا ہے ہم نے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ اس شب برات کو ہمارے لیے اس قدر مبارک کر دے کہ ہماری ساری جائز دعائیں اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے، دین اور دنیا دونوں اچھی بنا دے۔ تو شب برات کیا ہے؟ تو اس میں اسلام کا ایک عقائد والے یہ ہیں جو اس چیز کی، اس شب برات کا بڑا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس ماہ مبارک کی عزت کرتے ہیں، اور اس پورے ماہ میں عبادتوں کی کثرت کرتے ہیں، روزوں کی کثرت کرتے ہیں، اور خوب درودوں کی کثرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ اس کی نسبت دونوں جہاں کے سردار مصطفیٰ جان رحمت حبیب کبریا سے ہے،
اور اللہ رب العزت کے محبوب کا مہینہ ہے، اور محبوب کے یہ سے جو محبت کرتے ہیں وہ اس مہینے میں بہت درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور نیکیوں کی کثرت کرتے ہیں، اچھائیوں کی کثرت کرتے ہیں۔ تو ماہ مبارک یہ جو ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس کی جو 15ویں شب ہے، 14 تاریخ رات 15ویں شب شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، آپ راوی ہے، کہ ایک رات میں اٹھی اور جب نیند سے بیدار ہوئی، نیند میں آدھی رات میں، تو میں نے اپنے پاس حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں پایا۔ تو میں طرح طرح کے خیالات آئے، اور پھر میں نے سوچا کہ نہ جانے حضور پاک کسی اور ام المومنین کے پاس تو نہیں چلے گئے، اسی لیے میں انہیں ڈھونڈنے نکلی، اور جب ڈھونڈنے نکلی تو سامنے ہی بقی، آپ کے حجرے کے سامنے ہی بقی کا قبرستان ہے، بقی پاک ہے۔ تو میری نظر حضور پاک کے پر جب میں ڈھونڈ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہاتھ اٹھا کے مرحومین کی بخشش کی دعائیں فرما رہے تھے۔ تو میں نے فطری طریقے سے، جو عورت ہونے کی وجہ سے جو ذہن میں خیال آ گیا تھا، تو مجھے بڑی ندامت ہوئی، اور پھر میں واپس اسی تیزی کے ساتھ واپس آ کر بستر پہ لیٹ گئی۔ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت سب جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے، اور آپ بھی جب واپس آئے تو آپ کی تیز تیز سانس چل رہی تھی۔ کس کی؟ ام المومنین کی۔ اور راوی کون ہے؟ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ ہی ہے۔ روایت کرتی ہے کہ میری تیزی سے آنے کی وجہ سے سانس تیزی سے چل رہا تھا، اور میں لیٹ گئی سونے کی طرح۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے اور پوچھتے ہیں، عائشہ کیا ہوا ہے؟ یہ سانس اتنی تیزی سے کیوں چل رہی ہے؟ تو پھر میں نے سارا حال سنا دیا، شروع سے لے کے آخر تک۔ یا رسول اللہ، میں نیند سے بیدار ہوئی آدھی رات میں، اور آپ مجھے بستر پر نظر نہیں آئے، تو میرے ذہن میں خیال آیا اور میں آپ کو ڈھونڈنے نکلی۔ تو جب پھر میں نے آپ کو بقی پاک میں دیکھا تو اپنے آپ پر ندامت کی، تو یا رسول اللہ، ایک طرف آپ ہیں جو راتوں میں اٹھ اٹھ کے اپنی امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، بقی کے قبرستان میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں، اور میں تو میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی بیٹی اے عائشہ، کیا اللہ اور اللہ کا رسول آپ کے ساتھ خیانت کریں گے؟ کیونکہ باری کا دن تو ام المومنین جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، اے عائشہ کہو، اے ابو بکر کی بیٹی کہو، کیا اللہ اور اللہ کا رسول آپ کے ساتھ خیانت کرے گا؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر خود ہی کہنے لگے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے عائشہ، آج نصف شعبان کی شب ہے، اور میرے پاس جبریل امین آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج شعبان المعظم کی نصف شب ہے، 15ویں شب ہے، اور اس رات میں اللہ رب العزت آپ کی امت کے بنو قلب کی بکریوں سے زیادہ گنہگاروں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ بنو قلب جو ہے وہ عرب کا ایک ایسا قبیلہ تھا جس میں لا تعداد بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے، لا تعداد بکریاں اور بھیڑیں تھیں۔ تو مثال دی جبریل امین نے آ کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اور اللہ رب العزت اس رات لا تعداد گنہگاروں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ جب میں نے اتنی بڑی خوشخبری سنی، لا تعداد میں مثال کیا دی؟ بکریوں کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر۔ اللہ اکبر! اب ایک بکری کے بال تو ہم گن نہیں سکتے۔ جس قبیلے میں لا تعداد بھیڑوں بکریاں تھیں، ان پوری بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے نجات دینے کی رات
اسی لیے اس رات کو برات والی، برات مطلب نجات، برات والی رات کہا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب میں نے یہ خوشخبری جبریل سے سنی تو حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اٹھا، میں اٹھ کے، آپ تو روز ہی نصف شب میں یا رات کے آخری حصے میں اٹھ کے عبادتیں کیا کرتے، اللہ کو راتوں میں جاگ جاگ کر ایک ایک رکعت میں 5 پارے پڑھ کر اللہ کو منایا کرتے۔ تو پھر آپ نے جب اتنی بڑی خوشخبری سنی کہ آپ کے لیے تو سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے کہ میری امت کی نجات ہو جائے، امت کی بخشش ہو جائے، امت جہنم سے بچ جائے، تو جب اتنی بڑی خوشخبری کہ آج کی رات اللہ اس قدر زیادہ، اللہ کی رحمت وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ لاتعداد جہنمیوں کو جہنم سے نجات دینے والا ہے، تو میں اٹھ کر پھر بقی میں گئے، ہم اٹھ کے پھر کہاں گئے؟ بقی پاک میں گئے، اور وہاں جا کے مرحومین کی قبروں پہ کھڑے ہو کر اللہ سے بخشش کی دعا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم مذہب اہل سنت والے اسی حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے اس رات میں عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس رات میں ہم قبرستان بھی جاتے ہیں، ہمارے مرد لوگ، اور عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے، مرد قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اصالِ ثواب کرتے ہیں، اور اصالِ ثواب یقیناً پہنچتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سے اس کو اور واضح کر دوں، حدیث مبارکہ ہے، حدیث مبارکہ ہے، کیا فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی جاتی ہیں، 3 چیزوں کا فائدہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ ولد صالح، صالح ولد، اچھا بیٹا، نیک اولاد، جو اس انسان کے مرنے کے بعد بھی نیک کام کرے، قرآن خوانیاں کرے، قرآن پڑھے، یاسین پڑھے، کنویں کھدوائے، نہریں بنوائے، اور جس قدر ہو سکے اچھے کام کرے۔ جب تک وہ بچہ اس کا اچھے کام، اس کی اولادیں اچھا کام کرتی رہیں گی، ان اولادوں کی وجہ سے اس ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ماں باپ برا کریں گے، پھر ہو سکتا ہے اس کا برا بھی ہو، اولاد اگر برا کرے تو ماں باپ کو برا کا بھی وہ ملے گا کہ تم نے کیا تربیت دی تھی۔ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو ولد صالح، اور دوسرا علم نافع، علم نافع، ایسا علم جو نفع دینے والا ہو، جو علم سیکھا اس لیے نہیں کہ خود کا بھلا ہو جائے، علم اس لیے سیکھا کہ میں سیکھوں اور دوسروں کو سکھاؤں، میری جنت بنے، دوسروں کی بھی جنت بنے، میں اچھے کام، علم کو سیکھ کر ایک ایک حدیث پاک جو مجھ کو آتی ہے میں دوسروں تک پہنچا دوں، کہ وہ بھی تاکہ اس پہ عمل کر کے جنت کے راستے پہ چلنے لگ جائے۔ ایسا علم جو ابھی الحمدللہ ہم گنہگار لوگ علم بانٹ رہے ہیں، علم کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، علم کے لیے یہ آن لائن کا اجتماع اور جتنے اجتماعات الحمدللہ 22 سال کیے ہیں، صرف لوگوں کی فلاح کے لیے کہ ہم نے جو علم سیکھا ہم لوگوں کو سکھا دیں، تو یہ علم، یہ بھی ثواب پہنچے گا۔ اور تیسرا ثواب جاریہ، جو ثواب جاریہ جو انسان جیتے جی اپنی زندگی میں جیتے جی جو مسجدیں بنوا دے، دولت ملی ہے تو یوں ہی خرچ کرنے کے لیے نہیں ملی، سب سے زیادہ مالدار لوگوں کو جواب دینا پڑے گا، حساب جو ہوگا نا سب سے زیادہ مالداروں کا ہوگا۔ جنت میں سب سے پہلے غریب لوگ جائیں گے، سنو، سب سے پہلے جنت میں غریبوں کو، کیونکہ غریبوں نے زیادہ کے پاس مال نہیں تھا تو انہوں نے عیش نہیں کی، غریبوں کو بھی حساب ہوگا کہ اگر وہ غریبی میں اگر غلط کام کر رہے تھے، حرام کام کر رہے تھے تو پھر ان کو بھی حساب ہے، لیکن امیروں کے بنسبت غریبوں کو حساب کم ہے، کیونکہ ان کے پاس میں مال ہی نہیں تھا جس سے وہ عیش کرتے۔ تو مال جس کے پاس اللہ نے دیا اور اس مال کو وہ اچھے کاموں میں خرچ نہ کرے، کسی کو ضرورت ہے، کوئی مسلمان ہے وہ ضرورت مند ہے اور اس کو ضرورت میں کسی نے کسی کے ساتھ پاس اپنی درخواست پیش کی ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، تو وہ اللہ کا ضامن ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے کہ تجھے مال دیا تھا لیکن تیرا مال تیرا نہیں تھا، آج وہ مر جائے تو کیا مال خبر میں لے جائے؟ مال اس کا نہیں ہوتا، مال تو اللہ کا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ کسی ضرورت مند کی، کسی قرضدار کی، کسی کی مدد کر دیتا ہے تو یہ بھی ثواب جاریہ ہے، جب تک وہ مر بھی جائے تو جب تک جس کو
مدد کیا تھا اس کے دل سے اس کی دعا نکلتی رہے گی. اور دعا کرو بولنے سے دعا نہیں ہوتی ہے. دعا کے لیے اچھے کام کرنے پڑتے ہیں. اور دعا جو ہے نا مصیبتوں کو بھی ٹال دیتی ہے. اور قسمت میں اگر بدبختی لکھی ہے، کم عمری لکھی ہے، بیماریاں لکھی ہے، تو دعا ایسا مومن کا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اسی لیے مسلمان کا بھائی ہے. مسلمان کی مدد کا مددگار بنے. مددگار بننا ضروری ہے. اور اللہ مدد کرنے والے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ ساری جو مخلوق ہے نا، چاہے چرند پرند، یہ سب میرا قنبہ ہے. اللہ نے فرمایا حدیث پاک میں، حدیث قدسی ہے، یہ ساری کائنات جو ہے نا، سارے چرند پرند جو ہے نا، یہ سب اللہ رب العزت کا کنبہ ہے. اور اس کنبے کے ساتھ کوئی ہمارے کنبے والے کے ساتھ کوئی تکلیف پہنچائے تو ہم کو اچھا لگے گا کیا؟ کوئی ہمارے اولادوں کو تکلیف دے ہم کو اچھا لگے گا کیا؟ پھر اگر ہم اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائے، اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ثواب جاریہ سمجھ میں آیا نا؟ ثواب جاریہ ہوتا ہے، جاتا ہے. آج ہی ایک ایسا فرقہ ہے جو اس چیز کو مانتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے، جو مر گئے وہ ہو گئے، ان نے اپنا اعمال لے گئے اپنے ساتھ، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بخشنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ تحفہ پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر، وہ کیسے سیلفش لوگ ہیں جو صرف اپنا دیکھ رہے ہیں، جبکہ والدین کا بہت بڑا حق ہے. والدین اگر ختم ہو جائے، انتقال فرما جائے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے لیے کم سے کم روز 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ایصال ثواب کریں، سورہ یاسین پڑھ کے ایصال ثواب کریں، جس قدر ہو سکے قرآن پاک ختم کر کے ایصال ثواب کریں. فاتحہ ہی دلانا، ایسا نہیں ہے کہ فاتحہ ہی دلانا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. فاتحہ جس سے نہیں دلانا ہو رہا نہ دلائے، لیکن فاتحہ دلانے سے برکتیں آتی ہیں. اور فاتحہ کا بھی مقصد سمجھ لیں. فاتحہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے حلوے بنائے، بریانیاں بنائیں، پلاؤ بنائے اور اچھے چیزوں پہ فاتحہ دلائی اور بڑھیا سجایا اور خود ہی کھا لیا. یہ فاتحہ کا کیا مقصد ہوا؟ فاتحہ کا مقصد ہوتا ہے ایصال ثواب. فاتحہ دی اور فاتحہ کے برتن کو، پھر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے، فاتحہ کا برتن ہم نہیں کھا سکتے. کس نے کہا نہیں کھا سکتے؟ فاتحہ کا برتن ہم کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں. فاتحہ جو ہم نے دی ہے، فاتحہ کیا دی جاتی ہے؟ فاتحہ میں کوئی ہم دوسرا کوئی تنتر منتر کچھ پڑھتے ہیں کیا؟ ہم تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، 4 قل پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اور اس کا تحفہ پڑھنے کا بھی اور جو ایصال ثواب جو برتن رکھا ہوتا ہے اس کا بھی ہم تحفہ پہنچا دیتے ہیں اپنے تمام درجے بدرجوں کے حساب سے. حضور پاک کے بعد میں سارے درجہ بدرجہ کرتے ہوئے مرحومین کے بعد میں پہنچا دیتے ہیں. تو اس کو ہم کھا سکتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ اتنا ہی نہ بنائے کہ بس ہم کھا لے ہو گیا. کم سے کم اتنا کریں کہ کچھ غریب اس میں سے کھا لیں، جنہیں کئی دنوں سے گوشت کھانا نصیب نہیں ہوا ہے، جنہیں کئی دنوں سے حلوے کھانا نصیب نہیں ہوا ہے. ہم بنائیں اور ان غریبوں کو پہنچا دیں. ان غریبوں کو پہنچائے، جب وہ غریب کھائیں گے تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ اصل دعا ہے. دعا کرو بولنے سے دعا نہیں ہوتی ہے. دعا اپنے آپ نکلنی چاہیے، دعا دل سے نکلتی ہے. تو ایسے کام کریں جس سے دعا دل سے نکلے، دعا نکلنے لگ جائے. ایسے کام ہو. بھائی کی مدد نہ کرے، بھائی کو کہے تجھے کیا ضرورت ہے. اور جہاں پیسے کی بات ہوتی ہے، اللہ اکبر، آج تو دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ پیسے کے علاوہ کوئی ایمان ہی نہیں رہا، صرف میرا پیسہ. اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ایک لمحہ لگتا ہے. ملک الموت کوئی نوٹس دے کر نہیں آتا. موت کا فرشتہ نوٹس دے کے نہیں آتا کہ اپنے دولت کا تو کتنا ڈسپوز کرنے والا ہے یا کتنا کس کو دینے والا ہے. ارے جس کو دولت میں دل لگ جاتا ہے نا، وہ مرنے کے بعد میں بھی، مرے تک بھی اس کا دل نہیں بولتا وہ کسی کو دے دے. اور اس کی روح میں بڑی مشکل سے نکلتی ہے، کیونکہ پھنسی ہوتی ہے جسم میں نہیں، دولت میں. پھر آپ نے میں تو ہمیشہ دیکھا ہے، جس کا بھی دل دنیا میں لگا ہے اور دولت میں لگا ہے، اس کی روح آسانی سے نہیں نکلتی. بڑی لمبی سکرات ہوتی ہے، بڑی تکلیفوں میں گرفتار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بڑی تکلیف والی موت سے مرتے ہیں. اور جو بانٹنے والے ہوتے ہیں نا، سخی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہوتے ہیں، پھر ان کی روح بڑی آسانی سے، کیونکہ ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا نا، ان کو موہ مایا نہیں ہوتی، ان کو دنیا کی چیزوں سے لگاؤ نہیں ہوتا. وہ بس یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک مسافر ہیں. اور صحیح میں انسان تو اس دنیا میں مسافر ہے نا. مسافر جب تک اللہ نے بھیجا، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے جائیں گے. اور جو کچھ ہے یہ سب سرائے تو ہے. یہ کیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں؟ ایک لاج ہے،
جو ہمارا نہیں ہے؟ کون کہتا ہے یہ ہمارا ہے؟ لوگ بولتے ہیں نام لکھا دینے سے کہ ہم نے لکھ دیا ارجمند ملا تو کیا ہمارا ہو گیا؟ کیا ہم ساتھ میں جائیں گے تو کیا مر جائیں گے تو وہیں دفن کر دیے جائیں گے؟ وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا. ہم اپنے ساتھ اپنی زندگی میں رہتے ہوئے کتنے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے, ہم کتنا لوگوں کی مددگار ثابت ہوئے, اور ہم نے اپنی دولت سے اپنے جیتے جی, کیونکہ آج تو جیتے جی کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا, مرنے کے بعد ایصال ثواب کون کرے گا؟ ہوش مند ہو یا اولی الالباب ہو, غور و تفکر کرنے والے ہو, تو اپنے جیتے جی اپنی آخرت کے لیے جو بھیجو. اور اللہ فرماتا ہے ہم انہی کو دیکھیں جنہوں نے آگے کیا بھیجا. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے آگے کیا بھیجا, آگے کیا بھیجا مطلب مرنے کی تیاری کیا کی, اپنی قبر کا کیا انتظام کیا. اس جو جیسے جیسے نیک کام کرے گا اس کی قبر میں لائٹ لگتے جائیں گے, اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی, اس کی قبر میں جنت کے بچھونے بچھائے جائیں گے. یہ سب عمل ہے, اور اس عمل کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. پیسوں کو بینک بیلنس کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا دے, درد والا بنا دے, ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اگر یہ فیلنگ اگر نہیں ہے تو میری نظر میں وہ انسان نہیں ہے, پھر وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. ورنہ ہم نے کئی جانوروں کو دیکھا ہے کہ جو بلی ہے وہ کسی اور کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, کدیا ہے وہ کسی اور کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. کئی بار ہم نے واٹس ایپ میں دیکھا ہے نا کہ وہ پال رہے ہیں جانور, ایک دوسرے جانوروں کے بچوں کو بھی پالتے ہیں, پلاتے ہیں, کھلاتے ہیں, ان کے ساتھ پیار سے پیش آتے ہیں. انسان کیسا خود غرض ہے جو اپنی مطلب میں. پھر اتنے خود غرض ہو گئے نا کہ جیتے جی تو ماں باپ کو کچھ نہیں کرتے, مرنے کے بعد ایصال ثواب کو بھی بدعت کہتے ہیں کہ ہم نے ایصال ثواب کیا. اب بھئی یہ شب برات آپ کیوں منا رہے ہو؟ کئی ایک فرقہ یہ بولتا ہے شب برات میں کیا لکھا ہے, کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ بھئی شب برات میں کوئی غلط کام کرے تو ہاں, اگر کوئی آتش بازیاں کچھ پھوڑے, پٹاخے پھوڑے, یہ سب شرک ہے, سب گناہ ہے. ہنگامے کرے اور ناچ گان کرے, یا کوئی نہیں سمجھ لے رات جاگنا ہے نا تو کچھ بھی ٹی وی دیکھ کے رات جاگ رہے, نہیں, ایسے کام, حرام کام تو قطعی پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. صرف شب برات میں نہیں, ساری زندگی بھی حرام کام پسند نہیں ہے. حرام کو جب تک زندگی سے نہ نکالا تو بھی ساری رات, چاہے شب برات جاگو, شب قدر جاگو, شب معراج جاگو, یا ساری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کرو, اگر حرام سے کام چل رہا ہے تو قبولیت نہیں ہے. اللہ حلال پہ رکھے, ہم کو حلال دے اور اتنا سارا دے, اتنا دے کہ ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو اور ہم دوسروں کی ضرورتیں بھی پوری کر سکے, اللہ دوسرے کی بھی مدد کر سکے. اللہ ایسا بنا دے, اللہ ایسا بنا دے کہ دل جو ہے, ہم بولتے ہیں بڑے اچھی باتیں کر لیتے ہیں, ارے بھائی ہم تو بڑے اچھے بزنس مین ہیں. ارے بزنس مین نہیں ہے. کئی لوگوں کا تو میں نے سنا ہمارے پاس ہے سب کچھ, لیکن ہم نہ اس لیے نہیں کرتے, کوئی نے مجبوری بتایا تو بالکل مدد نہیں کرتے. یہ بڑی بری عادت ہے مجھ میں. اچھا, میں نے کہا تجھ میں بری عادت نہیں ہے, جس نے مجھ کو بتایا تو میں نے کہا یہ اس میں بری عادت نہیں ہے, یہ اس میں جہنم کی عادت ہے. جہنم کی نشانی ہے کہ جو کسی کی تکلیف میں مدد کرنے کو بری عادت سمجھ رہا ہے کہ نہیں میری بری عادت ہے, میں نہیں کر سکتا, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ تو جیتے جی دکھ رہا ہے نا جہنم ہی ہے, کہ جہنم والی اس میں عادت ڈیولپ ہو رہی ہے. انسان کے دل میں اگر درد نہیں ہے تو پھر وہ کس کام کا؟ یہ جتنے روپیہ پیسہ سونا چاندی ہے نا, یہ سب گلے میں توق بنا کر ساری زمین کو, جو کسی کی زمین مار لیتا نا, حصے مار لیتے ہیں. ماں باپ کی پراپرٹی ہے, اور ماں باپ سے بھی ایک بہت ہمارا گزارش ہے کہ ماں باپ اپنے جیتے جی زندگی میں اپنی اولادوں کی پراپرٹی کو برابر ڈیوائیڈ کر دے سب میں, کہ اس کے بعد رشتے بھی اچھے نبھتے ہیں اور پرابلم بھی کچھ نہیں ہوتا ہے, اور اچھے سے ماں باپ کو بھی جواب نہیں دینا پڑتا ہے. لیکن جس نے قبضہ کیا ہے وہی قبضہ کر لیتا ہے, اور حقداروں کو حق نہیں دیتا ہے. تو حق نہیں دینا یہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اور وہ سوچتا بہت ہے میں نے بہت بڑا عقلمندی سے کام کیا, میں کیا شاندار بزنس مین ہوں, میرے کو کیا مائنڈ ہے. ارے اس نے چھوڑ دیا ہے نا جس نے, اس کو تو جنت کے محل ملیں گے. لیکن جس نے رکھ لیا ہے نا, چاہے 1 انچ زمین کسی کے حصے میں رکھ لی ہے, حدیث پاک میں ہے 7 زمین کے وزن کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, اور کہیں گا اٹھا, تو بہت لوگ تھا تجھ کو نا, تجھ کو اس زمین سے بہت پیار تھا نا, چل اب اس کو اٹھا کے چل سکتا ہے کیا؟ آخرت کو سمجھتے ہوئے ہیں لوگ. چلیے ہم شب برات کے ٹاپک پہ تھے. مین چیز یہی ہے کہ شب برات منانا ہے, اور برات والی رات ہے,
اور اس رات میں ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ اللہ کریم صلی اللہ تعالیٰ کے کریم آقا اور پیارے آقا، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ رب العزت تو ہر رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے. لیکن شعبان المعظم 15ویں شب وہ شب ہے جس میں اللہ رب العزت مغرب کے بعد سے ہی پہلے آسمان پہ تجلی فرماتا ہے. اس کی رحمت پکارتی ہے. کون ہے جو مانگنے والا؟ کون مانگنے والا؟ کون بیمار ہے جو شفا مانگے؟ کون قرضدار ہے جو دولت مانگے، رزق مانگے؟ کون بھوکا ہے جو کھانا مانگے؟ کون ہے جو بدبخت ہے خوشبختی مانگے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے. جس کے کانوں کو اللہ تعالیٰ دلوں کو کھول دیتا ہے، وہ دلوں سے سن لیتے ہیں کہ میرا رب پہلے آسمان پہ پکار رہا ہے، جو سارے کائنات کا خالق و مالک ہے، سارے عالموں کا بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ خود دینے کو پکار رہا ہے. آؤ مانگو. کون ہے مانگنے والا؟ آج تہجد کے وقت سے نہیں، آج مغرب کے بعد سے 15ویں شب کو مغرب کے وقت سے، مغرب کی اذان کے وقت سے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تجلی ہے فرما رہا ہے اور پکار رہا ہے. اس کی رحمت پکار رہی. مانگو. کون ہے جو مانگنا چاہتا ہے؟ اور اس وقت ہم اگر اس چیز کو بولے کہ نہیں یہ بدعت ہے، نہیں مانگنا ہے، ارے اللہ کی وجود سے انکار ہے کیا؟ اگر حدیث ضعیف لگ رہی ہے آپ کو تو یہ تو سمجھو نا کہ اللہ کی عبادت کرنے میں گناہ کہاں سے ہے؟ ہاں، اللہ کی عبادت کی جگہ اگر ہم ہنگامے کر رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، تو پھر یہ گناہ ہو جائے گا. بے کی گناہ ہے. لیکن عبادت 5 ٹائم کی نماز تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہی ہے. اور غوث پاک نے خود فرما دیا کہ جس نے فرضوں کو چھوڑ کے، ہم غوث پاک کے بڑے چاہنے والے ہیں نا، ہم قادری ہے، قادری کر قادری میرا قادریوں میں اٹھا. تو پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم کا پیارا قول ہے. ارشاد فرماتے ہیں جس نے فرضوں کو چھوڑ کر نفل کام کیا، نفل عبادت کی، فرض چھوڑ دیے، 5 ٹائم کی نماز چھوڑ دی، 1 مہینے کے روزے چھوڑ دیے، زکوٰۃ دینا بند کر دیا، حج فرض تھا نہیں کیا، اس کے بعد پھر وہ شب برات کر رہا ہے اور رات بھر جاگ رہا ہے اور یہ ولی وہ ولی فاتحہ کر رہا ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح ایک عورت نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو پالا اور جب بچہ ہوا تو مرا ہوا، کچھ نہیں ملا. اسی طریقے سے وہ مثال ہے اس شخص کی جس نے فرضوں کو چھوڑ کے نفل کیے، فرضوں کو چھوڑ کے نفل عبادتیں کی، تو پھر تو کچھ نہیں ملنے والا. تو مذہب اہل سنت والے ہی سمجھتے ہیں، جو صحیح میں سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، اس کے بنا معافی نہیں ہے. لیکن ساتھ میں اگر ایکسٹرا کرے تو اس کا ایکسٹرا ملے گا نا. ایکسٹرا ہم نے نمازیں پڑھی، رات بھر جگے، قرآن صلاۃ و تسبیح پڑھی، قرآن پاک پڑھا، ہم نے خوب سورہ یاسین پڑھا، تو کیا اس کا وہ اللہ کا ہی کلام ہے نا، کسی اور کا کلام ہے؟ اگر ہم نے وہ پڑھا تو کیوں نہیں دیں گے؟ پھر ایک اور حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شعبان کا مہینہ ہے نا، اور خاص نصف شب، 15ویں شب، یہ جو ہے نا، یہ قسمتوں کی شب ہے، تقدیروں کی شب ہے. اس شب میں تقدیریں لکھی جاتی ہے اور اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. پورے سال کا بجٹ ہوتا ہے، پورے سال میں ہم نے جو کیا وہ سارا کے سارا اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتا ہے اور نیا سال شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں آقا فرماتے کہ جب میرا اعمال نامہ میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہو تو میں پھر یہی چاہتا ہوں کہ میں اس دن روزے سے ہوں، میں روزے سے بھی ہوں اور عبادت گزار ہوں. اگر جو رات میں جاگ رہا ہے، دیکھیے مثال سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی کورٹ میں ہے اور کسی کو سزا، گناہ پورے ثابت ہو گئے ہیں، کوئی مجرم ہے، گناہ پورے ثابت ہو گئے، گنہگار ہے، اور کورٹ میں پہنچا بھی نہیں ہے، اور پھر پہنچا نہیں ہے تو جج کے پاس کیس آیا ہے تو اس نے تو سارا لکھ دیا نا، سزا لکھ دی. لیکن وہی کورٹ کے اندر اگر وہ خود مجرم موجود ہے، مجرم ہے، تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جج صاحب مجھے معافی دیجیے، تھوڑا سا میرے حال پہ رعایت کیجیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، کیسا ہوگا کیا ہوگا، بس میں مانتا ہوں میں گنہگار ہوں، لیکن
تھوڑا سا رعایت کرے میری سزا میں رعایت کرے. تو اگر وہ حاضر ہوتا ہے نا تو جج انسان ہونے کے باوجود اس کی سزا میں رعایت کر دیتا ہے، اس کے حال پر ترس کر کے. تو پھر رب قدیر جو ہے وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اسے کسی کو جواب نہیں دینا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور پھر اس کی بارگاہ میں جب وہ پکار رہا ہے آؤ، تہجد کے وقت پکارتا ہے آؤ مانگو، اور شب برات میں پکار رہا ہے اس کی رحمت کی آؤ. کون مانگنا چاہتے ہیں مانگو، کون توبہ کرنا چاہتا ہے، مغفرت چاہتا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں. تو اس وقت اگر بندہ سویا ہے تو پھر تو اس کی سزا اسی میں اس کا سارے سال کا رزلٹ لکھ دیا جاتا ہے. لیکن وہ جاگ رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، وہ توبہ کر رہا ہے، وہ آنسو بہا رہا ہے، وہ منتیں کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے، رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. تو پھر اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. اس کی رحمت و بخشش کے بہانے ٹوٹتی ہے. پھر وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا توبہ قبول کر لیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے. اور اس کی رحمت جو ہے، رحمت کا دریا کچھ راتیں ایسی ہے جس میں بہتا ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شب برات اور شب قدر ہے نا، جیسے ہمارے لیے دو دنیا میں انسانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے جو دو عیدیں ہیں نا، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ، فرشتوں کی بھی دو عیدیں ہیں. اسی میں شب برات فرشتوں کی عید ہے اور شب قدر دوسری عید ہے. یہ فرشتوں کی عید ہے. تو ہمارا کام نہیں ہے ہم فرشتوں کی عید میں ہم بھی شامل رہیں. یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ کی رحمت کا دریا بہہ رہا ہے. جو چاہے نہا لے، جو چاہے گناہوں سے پاک ہو جائے. تو اس رات میں جس قدر ہو سکے نیک عمل کرے. لیکن حدیث پاک میں ہے کہ اے عائشہ، جب جبریل امین نے مجھ کو یہ بتایا کہ یہ 15ویں شب ہے اور اس میں لاتعداد بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ گنہگاروں کی بخشش فرمانے والا ہے، لیکن کچھ ایسے بدقسمت ہیں جو ایسی بڑی رات میں بھی، ایسی اللہ کی رحمت والی رات میں بھی کچھ ایسے ہیں جس پہ اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالتا، جس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی. اس میں ایک کون ہے؟ اس میں ایک مشرک ہے، آگ کا پوجنے والا. دوسرا ماں باپ کا نافرمان. مشرک کی تو بخشش ہونی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ تو کسی اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے. مشرک مطلب شریک کرنے والا، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا. اس کی تو بخشش ہی کیسی ہوگی، کیونکہ وہ تو اللہ کے وجود سے ہی انکاری ہے، وہ اللہ کو مان ہی نہیں رہا ہے. اللہ وہ اپنے آپ کو بندہ ہونے کا ثبوت ہی اپنا پیش نہیں کر رہا ہے. تو ایک وہ ہے جس کی بخشش نہیں ہے، شب برات کی رات میں بھی بخشش نہیں ہے. دوسرا کون ہے؟ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، والدین کا نافرمان. والدین کے نافرمانے کو بخشش نہیں ہے. والدین کی تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو والدین کی بات مان لینا، والدین کی فضیلت پہ بات سمجھ لو. شب برات آنے والی ہے، اپنے والدین کا خیال رکھو. والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قرآن پاک میں آئے مبارکہ نازل کی ہے کہ جس میں چھوٹا سا لفظ اف آیا ہے. اف یہ ہوتا ہے ایسا کہہ دیا آپ نے، اس سے بھی چھوٹا اگر کچھ ہوتا نا تو وہ اف ہے. اف سے بھی چھوٹا کچھ ہوتا نا، عربی میں تو شاید اس سے بھی چھوٹا کچھ لفظ آتا. عربی میں اف سے بہت ہلکی بات سے اس کا تشبیہ کی گئی ہے. اف. والدین کا نافرمان اور اف نہ کرنا، اللہ نے قرآن میں پاک میں فرمایا تمہارے والدین اگر تمہیں بڑھاپے کو پہنچ جائے اور مل جائے، دونوں مل جائے یا ایک مل جائے، آپ ان کو اف بھی نہ کرو. آپ انہیں اف بھی نہ کرو. ان کے سامنے بازو شفقت بچھا کے رکھو. ان کو اس طریقے سے پالو، ان کو اس طریقے سے ان کو شفقت کے ساتھ رکھو جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے آپ کو رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو والدین کی اطاعت کے بارے میں ایک بہت اچھی بات بتا دوں کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، میرے مولا. موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ مجھے فلاں منزل پہ جانا ہے، مجھے فلاں منزل پہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، مجھے سواری کا انتظام کر دے. تو ادھر سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے ہاتھی غیبی سے آواز آئی، فلاں جگہ پر فلاں نوجوان ہے، وہاں پہنچ جاؤ. اور فلاں نوجوان کے پاس پہنچ کر
اس سے کہو کہ وہ سواری آپ کو دے دے، سواری پتہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کون ہے؟ کلیم ہے، موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے کلیم۔ حکم ہوا فلاں جگہ پر جاؤ، وہ یہ نام کا نوجوان ہے، اس سے کہو وہ آپ کو سواری دے دے گا۔ اب اللہ کا حکم تھا، آپ تو کلیم تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ پہنچنے کے بعد، وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ دیکھا تو وہ خنزیروں کو، 2 سور خنزیر تھے، ان کو نہلا رہا تھا۔ اللہ اکبر! آپ کو بڑی کرہیت آئی، بہت برا لگا۔ اے اللہ، اس نوجوان سے کہوں میں جو اسی حرام چیز کو نہلا رہا ہے؟ اللہ اکبر! تو بڑا دل میں خیال ہے اس کو کیسے کہوں، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس سے کہنا ہے کہ سواری کا انتظام کرتے۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے نوجوان، مجھے فلاں شہر جانا ہے، کوئی سواری ہو تو انتظام کر دو۔ اس شخص نے صرف، اس نوجوان نے انگلی کا اشارہ ایسا بادلوں پہ کیا اور کہا اترو۔ بادل سے کہا اتر جاؤ نیچے، بادل کا ٹکڑا اتر گیا۔ اس نوجوان نے کہا اللہ کے نبی کو، اس پہ سوار ہوئیے اور چلے جائیے، جہاں جانا ہے یہ آپ کو اتار دے گا، چھوڑ دے گا۔ بڑا تعجب لگا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور یہ تو ایک عام نوجوان ہے، اور وہ بھی خنزیروں کو نہلا رہا ہے۔ اے اللہ، یہ کیا بات ہے؟ تو اس کی ایسی بات سنتا ہے کہ بادل اس کے کہنے پہ اتر گئے۔ اللہ کے کلیم اللہ سے پھر سوال کیا، اللہ یہ کیا بات ہے، واضح کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے، میرے کلیم سنو اے موسیٰ، وہ جو نوجوان ہے وہ تو یوں تو عام نوجوان دکھ رہا ہے آپ کو، لیکن وہ اتنا زیادہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے کہ اس کے والدین تو بہت گنہگار تھے، اور پہلے کے زمانوں میں جب گناہ ہوتے تھے نا تو کسی کو بندر بنا دیا جاتا تھا اللہ کے حکم سے، اور کوئی سور بن جاتے تھے، ان کی شکل سور کی ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! ہم امت محمدی ہے، اتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ ہماری صورتوں کو نورانی بنائے رکھ مولا، نور کے ساتھ زندہ رکھ، اور نورانی شکل و صورت میں موت نصیب کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ سنو، وہ جو نوجوان ہے نا وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہے۔ اے اللہ، وہ تو خنزیروں کو نہلا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وہ خنزیر نہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، ان کے گناہوں کے سبب ہم نے انہیں خنزیر بنا دیا۔ اس کے باوجود اس نے ان گنہگار ماں باپوں کو خنزیر بننے کے باوجود نہیں چھوڑا، اور ان خنزیروں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، نہلاتا ہے۔ جب اس قدر بری چیز کو دکھنے کے باوجود وہ ان کی خدمت کر رہا ہے، تو جب وہ اپنے والدین کو، اور اے موسیٰ سنو، جو اپنے والدین کو کسی بات میں نہ نہیں کرتا، ہم اس کو ساری کائنات کو اس کا غلام بنا دیتے ہیں، پھر کوئی کسی کی جرت نہیں کہ اس کی بات نہ مانے، اسی لیے بادل کا ٹکڑا اتر کے آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو والدین کی خدمت ایسی کرو۔ شب برات آ رہی ہے، جس کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے انہیں مناؤ، توبہ کرو، غلطیاں ہوئی تو معافی مانگو، اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ ابھی شب برات آنے کے پہلے پیر کے دن یہاں پر ہے، منگل کو آپ ہندوستان میں ہیں تو وہاں پر، تو یہ جو لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اس بڑی رات میں بھی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے، اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھنے والا، اس میں ایک ماں باپ کا نافرمان ہے۔ تو اپنے ماں باپ سے توبہ کریں، اپنے ماں باپ کے قدم چومیں، ان کے ہاتھوں کے بوسے لیں، ان کو سچے دل سے ان کے سامنے رو کے توبہ کریں، معافی مانگیں، کیونکہ آج کل تو بس پراپرٹی کے جھگڑے چل رہے ہیں، اور اس کے اندر لوگ والدین کو بھی غلط سمجھ کے ان سے بھی بولتے ہیں ہاں ہمارے والدین سے ہمارے باپ سے ہم کو بڑی تکلیف ہے۔ بھئی کیوں؟ اس نے اس بیٹے کو زیادہ حق دیا ہے، ہمیں کم دیا ہے۔ ارے وہ اس کا مال ہے، اس ماں باپ کا بھی کام ہے کہ سب کو برابری کے ساتھ جو شریعت میں حصہ ہے وہ برابر دے، لیکن اولاد کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ والدین کے ساتھ میں دشمنی کرے۔ وہ تو جو کچھ ہے وہ تیرے باپ کا ہے، جو کچھ ہے تیرے باپ کا ہے، اور تیرا باپ چاہے کتنا برا کیوں نہیں ہو، تیری ماں تیری چاہے کتنی بری کیوں نہیں ہو، لیکن تجھے اس کی خدمت کرنی ہے، تجھے اس کی اطاعت کرنی ہے، تجھے اس کی بات ماننی ہے۔ ہاں
دین کے خلاف بات کرے تو نہیں ماننا ہے، شریعت کے خلاف بات کرے تو نہیں ماننا ہے، لیکن دنیائی بات میں جو بھی بات وہ کہے سر آنکھوں پر رکھے مانے۔ تو دوسرا ہے ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا ہے رشتہ توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا۔ اس پہ حدیث پاک ہے کہ جس نے رشتوں کو توڑا ہم اس کو توڑ دیں گے۔ رشتوں کو توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ جو خون سے رشتے ہمیں ملے ہیں نا، ہم دنیا میں آنے کے پہلے بہت سارے رشتے ہمارے رشتے بن جاتے ہیں دنیا میں آتے سے۔ ہم کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹی ہوتے ہیں، کسی کے بھانجی ہوتے ہیں، بھانجے ہوتے ہیں، کوئی ہماری خالہ ہوتی ہے، کوئی ہمارے چچا ہوتے ہیں، کوئی ہمارے تایا ہوتے ہیں، اور کوئی ہمارے خالہ خالو۔ یہ سارے رشتے جو ہیں ہمارے، کوئی تایا زاد ہے، جو خالہ زاد ہے، چچا زاد ہے، یہ سب خون کے رشتے ہیں، اور ان خون کے رشتوں کو توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ خون کے رشتوں کو توڑنے کا بالکل حکم نہیں ہے، ان کو دینا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے کتنا ستایا، کتنی تکلیفیں دی، کتنا کہ طائف والوں نے تو آپ کو اس قدر پتھر مارے کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی۔ وہی لوگ جب آپ مکے میں بھی آ گئے تو احد کی جنگ میں وہی مکے والے آ کر آپ کے اوپر، وہی سب زیادہ رشتہ دار تھے، آپ کے اوپر تیر برسائے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سگے چچا، آپ کے جو امیر حمزہ تھے وہ احد میں شہید ہو گئے۔ سب مکے والوں نے ظلم ڈھائے، بہت ظلم ڈھائے۔ اس کے باوجود فتح مکہ ہو گیا۔ آپ نے سب سے کہا جو دار اکرم میں وہ پناہ میں، جو ابو سفیان کے گھر میں وہ پناہ میں، جو حرم پاک میں وہ پناہ میں، ان سے ہم کوئی کسی قسم کا بدلہ نہیں لیں گے، سب کو ہم نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ مکے والے رشتہ دار تھے۔ اور مدینے والے رشتہ دار نہ ہوتے ہوئے مدینے والوں نے اس قدر محبت دی، اس قدر محبت دی کہ اپنے سینے آپ کے سامنے پیش کر دیے، آپ کی جان کے لیے اپنی جانیں لگا دی، اپنی پراپرٹیوں میں آپ کے صحابہ کو اپنے حصے دے دیے، اپنے بھائی بھائی بن کے برابری کا حصہ دیا۔ اتنا اچھا کام کیا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد بھی کچھ ایک جنگ ہوئی۔ فتح مکہ میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد پھر جو جنگ ہوئی، جنگ میں پھر بہت سارا مال غنیمت، بہت سارے بھیڑ بکریاں، بہت ساری مال جو ہاتھ آیا، تو جو بھی مال غنیمت آتا تھا وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ تو مسلمانوں میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تقسیم کر رہے تھے مکے والوں کو اور مدینے والوں کو تقسیم کر رہے تھے، تو ہوا یہ کہ جو نئے مسلمان بنے تھے نا، وہاں پہ فتح مکہ ہونے کے بعد پھر ایمان لائے تھے، نئے مسلمان بنے تھے، ان کا دور دراز سے کہیں رشتہ تھا حضور پاک سے، رشتہ داری تھی، لیکن رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، نئے مسلمان جو بن جائے، حکم یہ ہے کہ جو اسلام میں داخل ہوتا ہے مسلمانوں نے اس کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے گھر والے چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اس کے مذہب والے اس کے اوپر دشمن بنے ہوتے ہیں، اس کے لیے رہنے کا کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک پورا باب ہے ان کی مدد کرنے کا، کہ ان کی مدد کرنا چاہیے، اور ان کو پیسے سے، کپڑوں سے، گھر سے، ہر طریقے سے ان کی مدد کر کے ان کو اسٹیبلش کرنا چاہیے۔ تو حضور پاک نے وہی کیا۔ حضور پاک نے کیا کیا کہ جو نئے مسلمان بنے تھے، جب مال غنیمت آیا فتح مکہ کے بعد، تو آپ نے زیادہ مال غنیمت ان نیو مسلمس لوگوں کو دے دیا، نئے جو کلمہ پڑھنے والوں کو زیادہ دیا مال۔ تو مدینے والوں میں سے ایک دو نوجوان تھے، انہوں نے کوئی غلط حصے نہیں، غلط لہجے میں نہیں، آپ سمجھ لیں، غلط لہجے میں نہیں کہا، جیسے بولتے ہیں نا بھائی بھائی بیٹھے ہو نا آپ، اچھا بہنیں بہنیں ماشاء اللہ، تو اچھے سے بولتا ہے نا انسان، کوئی غلط سے تو نہیں بولتا۔ تو کسی نے کہہ دیا اچھا رشتہ دار ہے نا حضور پاک کے، تو ان کو زیادہ دے دیا، محبت میں کہا، کوئی غلط اس سے نہیں کہا، کیونکہ مدینے والے تو بہت چاہتے میرے حضور پاک کو، تو بس محبت میں کہا۔ لیکن بولتے نا بات بڑھتے بڑھتے پہنچتے کہاں کی کہاں ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے بات اس کو بتائی، اس کو بتائی، اس کو بتائی، اور پہنچتے حضور پاک کے کانوں پہ پہنچ گئی۔ حضور پاک نے اپنے کاشانے پہ سارے مدینے والوں کو بلوایا آپ نے سب کو، اور کہا صرف مدینے والے آئے، مکے والے نہ آئے، اور پھر کہنے لگے میں نے اپنے رشتہ داروں کو زیادہ مال دے دیا ہے نا۔ مدینے والے رونے لگے، کہا نہیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں کہا ہم تو آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، آپ پہ ہم قربان، ہم تو
ایسا نہیں سوچتے. ہم نے نہیں کہا یا رسول اللہ. ایک آدھ کوئی نوجوان کے منہ سے نکلا, وہ بھی ایسا نہیں نکلا, بس یہ کہا کہ ہاں رشتہ دار ہے نا اس لیے زیادہ دیا ہوگا. ہم نے نہیں کہا ہم نے نہیں کہا کسی, اور انہوں نے بھی غلط پرپس سے نہیں کہا, محبت سے کہا. پیارے آقا کہتے ہیں, فرماتے ہیں, اچھا میں نے انہیں زیادہ دیا. آپ لوگ تو وہ لوگ ہو نا جنہوں نے میرے لیے اپنے سینوں پہ تیر کھائے, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو شہید کروایا صرف میری محبت میں. تو یہ کیا ہی اچھا نہیں ہے کہ ان کو بھیڑ بکریاں ملے اور آپ کے ساتھ اللہ کا رسول جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو مال غنیمت ملا ہے مکے والوں کو, لیکن آپ کے ساتھ تو اللہ کا رسول جا رہا ہے نا مدینے میں. کیا یہ سودا اچھا نہیں ہے؟ وہ تو پہلے سے خوش تھے, بہت خوش ہو گئے, کہنے لگے جسے اللہ کا رسول مل جائے اس کو اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے. تو صلہ رحمی کرنا, وقت پہ بھائی بہن ایک دوسرے کے کام آ جائے, ایک دوسرے کی مدد کرے, اور رشتہ داری رشتہ دار کا کام آتا ہے اور آنا چاہیے. اللہ کا حکم ہے جس نے صلہ رحمی کی اور جس نے قطع تعلقی کی, جس نے قطع کیا ہم اس کو قطع کر دیں گے. جس نے رشتہ توڑا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس سے رشتہ توڑ دیں گے. اور اللہ سے رشتہ توڑنا مطلب ہم اس کو توڑ دیں گے. حدیث میں یہ لفظ آئے, توڑ دیں گے مطلب پھر تو ٹوٹ گیا, دنیا میں بھی برباد ہو گیا, آخرت میں بھی برباد ہو گیا. اور یہی پرابلم ہے. باہر والے سے ہائے ہیلو بہت اچھی ہوتی ہے, باہر والے سے نو ایکسپیکٹیشن نو لاس, کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتا, کوئی نقصان نہیں ہوتا, بس لینا دینا ویپار ہوتا ہے. ہم نے اس کو ایک پلیٹ پہنچا دی, ہم نے اس کو ایک گفٹ دے دیا, ایک بھاری والا ڈریس لے کے ہم نے اس کو, اس فرینڈ کو, اس سہیلی کو دے دیا. وہ سہیلی جب آپ کے گھر آئی, پروگرام کرایا, پھر اس نے بھی بھاری والا ایک ڈریس آپ کے لیے لے کر آ گیا. یہ کمال نہیں ہے, یہ تو ویپار ہے. گیو اینڈ ٹیک, ہم نے دیا اس نے دیا. اللہ راضی اس سے نہیں ہوتا, راضی اس سے ہوتا ہے کہ تمہارا رشتہ دار اگر قریب ہے, تمہارا رشتہ دار بے بس ہے, اس کے بچے اسکول میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں, اس کو تکلیف ہے, وہ بیمار ہے, اور ہم باہر بڑھیا گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں. ہمارا رشتہ دار پریشان ہے تو وہ بولے گا نہیں, وہ نہیں بول رہا ہے, ہمارا کام ہے ہم طریقے سے اس کی جا کے مدد کریں, تب اللہ خوش ہوگا. اس نے, اس کے دل میں رحم ہے, یہ کہ میرا ماں جایا ہے. بی بی زینب نے اپنی ماں جایا حسین کے لیے اپنے اون و محمد کو قربان کر دیا, اپنے بیٹوں کو, ننے بیٹوں کو قربان کر دیا کربلا کے میدان میں, کہ تم میرے ماں جائے ہو, اے حسین تم میرے ماں جائے ہو, میری ماں نے آپ کو جنم دیا ہے, میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی. یہ بھائی بہنوں والی محبت, یہ درد, یہ احساس اللہ ہمیں عطا کر دے. کہ اگر یہ درد نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہے. اللہ وہ درد عطا فرمائے, اللہ وہ درد عطا فرمائے. تو رشتے نہ توڑو. شب برات کے پہلے فون پہ ہی سب کو اگر غلطی ہو گئی ہے تو سوری بول دو, پیار سے بات کر لو, کوئی تحفہ ان کے گھر پہنچا دو. انشاءاللہ رشتے سلجھ جائیں گے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے آج ہی موت آ جائے, شب برات بھی نصیب نہ ہو. اس لیے جلدی کرو, توبہ کرنے میں جلدی کرو, اور سوری بولنے میں, معافی مانگنے میں. حضور پاک فرماتے ہیں اگر آپ کی قسمت عزت کم ہو جاتی ہے نا تو حشر میں مجھ سے لے لینا. حضور پاک عزت دینے والے, اور جس کو حضور حشر میں عزت دے پھر کیا کہنے اس کی عزت کے. اس لیے دنیا کے حساب سے نہ ڈرو کہ لوگ کیا بولیں گے, اس کی غلطی تو اس کی تھی میں کیوں معافی مانگوں, وہ غلطی تو اس نے کیا تھا, اس نے کی تھی, میں کیوں بولوں. ارے معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے, معافی مانگنے سے درجات بلند ہوتے ہیں, رشتے ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں. جہاں بھی رشتے ہیں, شوہر بیوی کا ہے, بھائی بہنوں کا ہے, ماں باپ کا ہے, اپنے
سسرال کے رشتے ہیں، مائکے کے رشتے ہیں، سب سے معافی مانگ لو کہ نہ جانے ایک بندے کا اگر دل دکھاؤ تو نہ جانے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ پھر ہے شرابی، جو شراب کا عادی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ اگر ہمارے خاندان میں کوئی ایسا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہے کسی کے خاندان میں تو اس کو پیار سے، محبت سے اس عادت سے چھٹکارا دلواؤ، اس کو حدیث پاک بتاؤ، اس کو اللہ کا خوف دکھاؤ کہ وہ شراب نہ پیے۔ جو شراب حرام چیز پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کی نظر نہیں ڈالتا۔ اس کے بعد ہے جادوگر۔ جادوگر کو بھی اس بڑی رات میں بخشش نہیں ہے۔ جو کالا پیلا جادو کراتے رہتے ہیں، اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے لوگ کئیوں کو جادو کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جادو کرنے والا اتنا بڑا گنہگار نہیں ہے جو جادو کروانے والا ہوتا ہے۔ وہ جادو کرنے والا تو کافر ہی ہوتا ہوگا نا، مسلمان تو کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کو جادو کر کے تکلیف پہنچائے۔ اور جادو ہے، کوئی اچھا کھا رہا ہے، اچھی گاڑی میں بیٹھا ہے، اچھی گھر ہے، لوگوں کو وہ برداشت نہیں ہوتے، اس چکر میں جا کے خود کا کمایا ہوا پیسہ جادوگر کے پاس دے کر جادو کرواتے ہیں۔ اور اللہ ہر پل ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ ہم یہاں شارجہ میں بیٹھے ہیں، آپ لوگ جہاں بیٹھے ہو سب ہم کو دیکھ رہے ہو نا۔ یہ چھوٹا سا سیٹلائٹ میں جو لگا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو موبائل میں اتنی سی چپ لگی ہے، اسے ساری دنیا کو ہم دیکھ سک رہے ہیں۔ آن لائن ہم ویڈیو کالنگ کرتے ہیں، آمنے سامنے اپنے بچوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم جیسا ناپاک نطفے سے پیدا انسان کو اللہ نے اتنی صلاحیت دے دی، تو جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا وہ خالق کیسا ہوگا؟ اس کے سیٹلائٹس کیسے ہوں گے؟ ہم کس کو جادو کر رہے ہیں، کس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کس کو صرف حسد کی وجہ سے پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا بدلہ لینے کی وجہ سے اس کو تکلیف دے رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کیا ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے پاس ابھی فون کرے تو ریکارڈنگ ہوتی ہے نا۔ اللہ کے یہاں تو پورے اعمال کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور دو یہاں پہ بیٹھے ہوئے فرشتے، ایک نیکی کرنے والا، ایک بدی لکھنے والا، ایک نیکی لکھنے والا۔ نیکی کرتے ہیں یا لکھ لیتا ہے؟ لکھتا کیا ہے؟ میرے حساب سے تو لگتا ہے پوری ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ گناہ کیا، یہاں ریکارڈنگ ہو گئی، اور پھر حشر کے دن اعمال نامہ پاس میں یہاں سے سیدھے ہاتھ میں ملا، سمجھ لو جنت میں، اور جہنمیوں کو یہ پیچھے سے ایسا ہاتھ آئے گا پسلیوں کو کاٹ کے۔ اللہ اس دن کی رسوائیوں سے بچائے۔ اس دن تو دکھ جائے گا نا کون جادوگر تھا، کس کو جادو کر کے تکلیفیں پہنچائی، صرف اس کو تکلیف دینے کے لیے۔ حضور پاک کو جادو کیا گیا۔ حضور پاک جیسی اچھی شخصیت تو ہو ہی نہیں سکتی، کوئی سوچ سکتے کہ آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، لیکن آپ کو بھی جادو کیا گیا۔ آپ کے پیارے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کھلایا گیا۔ یہ دنیا کسی دنیا کے لیے، چند گھڑی کے مزے کے لیے اور اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لوگ آگے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ ایسے جادوگروں کو پسند نہیں کرتا، اور جادو جس نے کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اتنی بڑی رات میں اعلان ہے اللہ کا بخشش کا، مانگو، کون مانگتا ہے؟ لیکن جادوگر کو نہیں، ماں باپ کے نافرمان کو نہیں، شرابی کو نہیں، مشرک کو نہیں، اور زناکار کو نہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے زنا والا نمبر، جو زنا کرے۔ زانی جو ہے اس کی تو سزا ہی سنساری ہے۔ دنیا میں شریعت میں اس کی سزا سنساری ہے کہ اس کو مٹی کے اندر، ریت کے اندر پورا یہاں تک دبا دیتے ہیں، اور پھر پتھر سے کھلے عام اس کو سزا دی جاتی ہے، پتھر سے مارا جاتا ہے، سنسار کیا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے کہ تب تک وہ مر نہ جائے۔ یہ سنساری اس کی سزا ہے۔ دنیا میں جس کو مل گئی، آج تو سب ملکوں کے الگ الگ قانون ہیں، وہ سزا نہ بھی ملے لیکن آخرت میں تو ملے گی نا۔ ریکارڈنگ تو پوری ہو گئی ہے۔ جس جگہ زنا کیا وہ زمین بھی گواہ ہے، جس وقت میں کیا وہ وقت بھی گواہ ہے۔ اس کی سزا ملے گی، اور اللہ زانی کو پسند نہیں کرتا۔ 4 نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، 4 نکاح کر لو آدمیوں کے لیے، لیکن زنا نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، اتنی بری چیز ہے۔ اللہ زنا سے بچائے، ہماری نسلوں در نسلوں کو زنا سے بچائے۔ اس کے بعد ہے تصویر بنانے والا، جو تصویر کی پینٹنگ کرتے ہیں نا، اس کو بھی معافی نہیں ہے۔ اور تصویر کا مطلب پینٹنگ کرنے سے نہیں ہے، بے فضول تصویریں کھنچوانا۔
مکہ شریف میں ایک گناہ کا ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے حرم میں، اور ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ تصویر کا تو حکم ہی نہیں ہے تصویر بناؤ، لیکن جو چیزیں دین کو فروغ دے، جیسے ابھی ہم یہ آن لائن کر رہے ہیں، اس میں آن لائن میں جتنے لوگ دیکھ کر سن کے سمجھیں گے اور جو اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب ہم کو ملے گا۔ تو اس چیز سے دین کا فروغ ہو رہا ہے، دین بڑھ رہا ہے، تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ اب حج کو جانے پاسپورٹ کی فوٹو کے بنا تو پاسپورٹ بنتا ہی نہیں ہے نا، اور پھر اس چکر میں بولے ہم حج نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ فوٹو کھنچانا پڑے گا۔ تو ارے بھائی فوٹو نہیں کھنچاؤ گے تو اتنے بڑے فریضے سے محروم نہیں رہ جاؤ گے، فوٹو نہیں کھنچاؤ گے تو اس کے لیے فوٹو کھنچانا ہے۔ لیگل ڈاکومنٹس کے لیے جہاں جہاں فوٹو لگتی ہے اس کو کھنچانے میں گناہ نہیں ہے، لیکن مکے میں حرم میں جا کے کعبے کو پیٹ کے پیچھے کر کے ایسی ماڈل بن کے جو فوٹو کھینچتے ہیں، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے دیکھ کے کہ کیا کر رہے ہو آپ، اتنی بڑی لائقی ہوگی آپ کی کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کے ساتھ اپنی فوٹو کھنچا رہے ہو، گنبد خضرا کو پیٹ کے پیچھے کر کے فوٹو کھنچا رہے ہو اور سوچ رہے ہو ہم بہت بڑا کمال کر رہے ہیں۔ ارے اوقات تو بھی ہے ہماری کہ ہم حضور پاک کے روضے مبارک کے ساتھ اپنے آپ کو، ارے وہ تو سر کے بل جانے کی جگہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، سر کے بل چل، وہاں قدم رکھنا بھی حرام ہے، اور وہاں آرام سے بالکل ماڈل اسٹائل میں، ماڈل اس میں کعبے کو اور گنبد خضرا کو رکھ کر پھر اپنی فوٹو کھنچانا، ابھی اس میں کہنا ہمیں اے میرے پیارے ہماری صورت نظر آ رہی ہے، اور اس میں نعت پاک اللہ اور اللہ کے رسول کی شان میں، اور اس میں فوٹو اپنی رکھی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب بولو تو بولے آپ کیوں بول رہے ہو، یہاں تو اتنے سیٹلائٹ لگے، ارے سیٹلائٹ وہاں فوٹو کے لیے نہیں لگے، وہاں جو سیٹلائٹ لگے ہیں نا وہ وہاں کے پوری جو نظام کو دیکھنا ہے نا کہ وہاں کوئی کچھ کر رہا تو نہیں ہے، کوئی ہتھیار تو نہیں لایا، کوئی کچھ پریشان تو نہیں ہے، اس لیے لگی ہے سیٹلائٹ، وہاں فوٹو کھینچنے کے لیے نہیں لگی ہے کہ فوٹو آپ کو بھیجی جا رہی ہے، پوری دنیا میں کعبہ شریف دکھایا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں فوٹوگرافی ہو رہی ہے۔ ہم جا کے وہاں اگر فوٹوگرافی کھنچاتے ہیں تو پھر ہم حرم کیوں جاتے ہیں؟ وہاں تو ہم نے سب کو وہاں چلتے پھرتے بولتے ہیں جتنے مرتبہ جاتے ہیں کہ فوٹو یہاں بناؤ نا، اپنے دل میں بناؤ فوٹو، اس کعبے کی تصویر کو اپنے گھر لے کر جاؤ دل کے اندر، اس گنبد خضرا کی تصویر کو دل میں لے کر جاؤ، اور دل سے کنیکٹ ہو کے اللہ سے دعا مانگو نا، دعا قبول ہوگی۔ فوٹو کھینچ کھینچ کے ویڈیو بنا بنا کے کیا دعا کرو گے آپ؟ ہم وہاں آن لائن جب دعا کرتے ہیں تو اس لیے کہ بھئی آن لائن دیکھو یہاں پر ہے ہم، آپ لوگ آمین بولو، تو وہ دعا کرنا گناہ نہیں ہے۔ تب صرف ہم اپنے ساتھ گنبد خضرا کی فوٹو نہیں کھنچاتے، ہماری الگ ہوتی ہے اور گنبد خضرا کو الگ دکھاتے ہیں۔ اس چیزوں کو سمجھیں ہم، جب حدیثوں میں آ گیا کہ یہ لوگوں کی بخشش نہیں ہونے والی، تو یہ گناہوں سے ہم کو پاک ہونا پڑے گا، یہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنی پڑے گی، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی کہ اللہ اب نہیں کریں گے، ہو گیا اب نہیں کریں گے، جو گناہ ہو گئے میرے اللہ اب نہیں کریں گے۔ توبہ کا مطلب ہے گناہوں سے رک جانا، گناہوں پہ ندامت کا تالا لگا لینا، اپنے آپ کو بالکل سوچ لینا کہ نہیں اب نہیں کریں گے مولا، ہے تو ہم گندے سندے برے، اے اللہ تیری اتنی بڑی کائنات میں ہمارا وجود ایک ذرہ برابر بھی تو نہیں ہے نا، ایک ریت کا ذرہ ہوتا ہے نا، اس کے برابر بھی ہمارا وجود نہیں، اور وہ بھی کون؟ ناپاک نطفے سے پیدا، ہماری کہاں اوقات کہاں بساط، ہم تو ہے ہی داغدار، اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے، اپنے اس پیارے کے صدقے پاک کر دے مولا، اس پیارے کے صدقے بخشش کر دے اللہ، اس پیارے اپنے حبیب پاک کے صدقے ہماری توبہ قبول کر لے اللہ، ہمیں ایسا بنا لے جو تیرا حبیب پسند کر لے اللہ، اور ان راتوں کا پورا پورا فائدہ ہم کو عطا کر دے اللہ۔ تو شب برات کی رات ہے ہمارے یہاں پہ شارجہ دبئی میں تو کل ہی ہے، آپ کے یہاں پرسوں ہے، تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ساری رات کو شب بیداری کر کے جاگے، شام میں فاتحہ خوانی کریں اور اپنے پورے ایصال ثواب اپنے مرحومین بزرگوں کو پہنچائیں، زیادہ زیادہ غریبوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں، نہیں گھر پہ بلاتے ہو تو ٹفن بنا کے غریبوں کو گھر پہنچا دے، اپنے والدین کے نام سے پہنچائے کہ والدین کو اس کا ثواب ملے۔ پھر مغرب کی نماز کے فوراً مغرب کے بعد یا مغرب کے پہلے غسل کر لیں عبادت کی نیت سے، شب برات کی
عبادت کی نیت سے غسل کریں، اور غسل کر کے غسل کیسا کریں؟ گرم پانی میں 7 پتے بیری کے پتے، بیری کا درخت ہوتا ہے نا، سب کے علاقے میں کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے بیری کا درخت، اس کے 7 پتے پانی میں کھولا لے اور اس کو ایک بالٹی میں ڈال کے اس میں سادہ پانی بھر دیں، اور اس سے مغرب کے وقت اس سے اپنا غسل کریں۔ تو جو شب برات کی رات میں غسل کرتا ہے بیری کے 7 پتوں سے، سارا سال اس پہ جادو ٹونے اور بری نظر کا اثر نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ اور جو شب برات کی رات آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، ساری سال اس کی آنکھیں دکھتی نہیں ہیں۔ اور پھر مغرب کے نماز کے فوراً بعد کیا کریں؟ مغرب کی نماز کے بعد فوراً بعد 6 رکعت نماز، 2 کر کے 2 نفل کی نیت کرتے جائے، ایک عمر درازی کی، ایک بلاؤں سے نجات کی، ایک روزی رزق میں، اور ایک جہنم سے نجات کی۔ جتنی دعائیں آپ کو مانگنا ہے سب مانگ لینا، لیکن 2 رکعت کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھے نفل، اور پھر سورہ یاسین پڑھے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر سورہ یاسین پڑھے۔ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے نا بھائی۔ مغرب سے شروع کر دیا، اللہ پہلے آسمان پہ ہے، اللہ خوش نہیں ہوگا کیا؟ عبادت ہی تو کر رہے ہیں نا، غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ پھر یہ ہو گیا، اس کے بعد میں پھر ساری رات جس قدر ہو سکے صلاۃ و تسبیح پڑھے، نفل نمازیں پڑھے، لیکن نفل کے ساتھ قضاء عمری بھی کا قصد کر لے کہ اللہ ہم انسٹالمنٹ پہ روز پڑھ لیں گے جو ہماری قضا ہوئی ہے۔ آج ہم امپورٹنٹ نماز بھی پڑھ لیں، جو نفل نمازیں آئی ہیں نا سورہ میں، اس میں وہ سب نماز پڑھیں، لیکن روز ہماری قضاء عمری ہونی چاہیے۔ روز ہم نے فجر میں 2 سنت پڑھی، آج کی 2 سنت، 2 فرض فجر کی پڑھی، ساتھ میں 2 فرض قضاء عمری پڑھ لی۔ ظہر کی پڑھ لی، ختم ہو گئی، ظہر کے بعد نماز ختم ہو گئی، 4 رکعت قضاء عمری کی نماز پڑھ لو۔ انسٹالمنٹ میں قرض ادا کریں، جیسے بولتے ہیں نا کسی سے 1 لاکھ روپے قرض لیا ہے، اس کو بولے ہم نے 25 دے کے 5 دے کے قرض ختم کر دیا۔ تو ویسے ہم عورتوں کی تو کئی نمازیں قضا ہوئی ہو، جس کی نہیں ہو بہت خوش قسمت ہے، لیکن ڈیلیوری میں اس میں نہ جانے کتنی نمازیں قضا ہوئی ہو۔ تو ان نمازوں کو اس طریقے سے عہد بھی کر لیں اور شروع بھی کر دیں کہ ہم انسٹالمنٹ میں عصر کی نماز 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض پڑھی، 4 سنت غیر موقعہ ہے، 4 فرض پڑھے عصر کے، پھر 4 رکعت قضاء عمری کی پڑھ لیں۔ پھر مغرب میں 3 فرض 2 سنت پڑھ لیں، 3 رکعت پھر قضاء عمری پڑھ لیں۔ پھر عشاء کو پھر 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھیں، اور 4 رکعت قضاء عمری پڑھیں فرض عشاء کی، اور 3 وتر بھی قضاء عمری ہے۔ ایسا کریں، اور رات میں شب بیداری کریں، خوب قرآن پاک کریں، قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھ لیے ہیں تو اس کو بخشیں، تحفہ پہنچائیں، اور اس کے بعد میں یہ رات اسی طریقے سے نکالیں، اور پھر سحری کر کے 15 کا روزہ رکھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا اس شعبان سے زیادہ میں نے حضور پاک کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے، اور اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے۔ تو ہمارا کام بھی کہ ہم کثرت سے روزہ رکھیں، 15 کا روزہ ضرور رکھیں، 15 کا روزہ ضرور رکھیں۔ اس کے بعد جتنے روزے رکھتے، ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کم سے کم 2 روزے 3 روزے ایسے رکھ لیں۔ اور اس رات میں عبادت کرنے کے بعد میں پھر ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اللہ سے مڈ نائٹ میں، رات کی مڈ نائٹ، آدھی رات ہو گئی ایک دم، اور فجر کا سحری کا 1 گھنٹہ پہلے پورا گھر ایک ساتھ جمع ہو کے اجتماعی دعا کریں، کیونکہ اللہ دینے پہ آیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے خاندان میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کون ہے شفا مانگنے والا، اور اجتماعی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے تو اجتماعی دعا کو بھی بدعت بنا دیا، اللہ اکبر، جہاں بندے کا فائدہ ہو سکتا ہے سب کو بدعت کر دیا۔ یہ بدعت نہیں ہے، اجتماعی دعا کریں، اور اجتماعی دعا میں سب مل کے ایک دعا مانگے اور سب آمین بولے۔ کوئی قرض دار ہے، اللہ اسے قرض ادا کرا دے، کوئی بلاؤں میں گرفتار ہے، اللہ اس کی بلائیں دور کر دے، کسی بھی جادو ٹونا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جادو ٹونے کو ختم کر دے، اور کوئی روزی کے لیے تڑپ رہا ہے، روزگار نہیں پنپ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرما دے۔ تو یہ رات تو دینے کی رات ہے نا، اللہ تعالیٰ عطا کرنے کی، اللہ نے خود اعلان کر دیا ہے کہ مانگو میں دینے والا ہوں۔ اللہ اس رات میں برکت عطا فرمائے، اس رات میں ہم خوب عبادت بھی کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ بھی کر سکیں، اور سب سے زیادہ تو توبہ کریں۔ بہت اچھا عمل ہے، درود تو بہت پڑھنا چاہیے، اور اس مہینے میں 3000 درود کم سے کم حضور پاک کو بھیجنا چاہیے، کم سے کم 3000، اور روز 3000 بھیجے تو اس سے بڑھ کے کوئی کیا پیاری بات ہے، روز 3000 جو بھیجیں۔ لیکن اس مہینے میں جس قدر ہو سکے بہت
استغفار بھی پڑھنا چاہیے. توبہ کریں کہ اللہ گزشتہ سال میں آج سال کا بجٹ ہونے والا ہے, جتنی ہم سے گناہ ہو گئے پروردگار ہماری معافی کر دے, معافی تلافی کرے اپنی. توبہ کرے, سچی پکی توبہ کرے, ہر گناہ کو یاد کر کر کے توبہ کرے. ابھی بولے آئندہ اللہ گناہوں سے تو بچا لے, لا حول ولا قوت کی بھی تسبیح پڑھے, روز کم سے کم ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے. اور جس قدر ہو سکے پہلا کلمے کی تو عادت باندھ لے, اتنا پڑھے اتنا پڑھے اتنا پڑھے, 24 گھنٹے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسی عادت بنا لینا زبان کو کہ موت آئے تو پھر کسی کو پڑھوانا نہ پڑے کہ کلمہ پڑھو جی کلمہ پڑھو. موت آئے تو زبان سے خود نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے کو ایسا بسا لیجیے, کلمے میں بس جائے, کلمے کو دل میں روح میں اندر پورا پیوست کر لے کہ کلمہ جو ہے افضل ترین ذکر ہے, سب سے بھاری عمل اگر کچھ ہے تو کلمہ ہے. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اتنا اچھا عمل نہ بتاؤں جو زبان پہ بہت ہلکا ہے اور میزان پہ بہت بھاری ہے عمل نیکیوں میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے کون سا عمل ہے. فرماتے ہیں میرے آقا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہے نا, یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. زبان پہ بہت ہلکا ہے, پڑھنے میں کوئی مشقت نہیں ہے, لیکن میزان میں ترازو پہ جب اللہ کے گھر ہوگا تو بہت بھاری ہے. اس لیے روز کم سے کم 100 مرتبہ روز سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے. استغفار کی ایک تسبیح پڑھے, کلمے کی ایک تسبیح پڑھے. فجر اور عشاء میں کم سے کم اتنا عمل ضرور کرا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے سے معافی مانگے اور بالکل اپنے آپ کو اکیلے میں اللہ کی بارگاہ میں رو کے گڑگڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور ہو سکے تو مجھ گنہگار کو بھی دعا میں یاد رکھے اس بڑی رات میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان پہ رکھے, ایمان پہ خاتمہ نصیب کرے, کبھی کسی کا محتاج نہ کرے, اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے. دنیا میں بھی سرخرو رکھے, آخرت میں بھی سرخرو رکھے, اور دین کی خدمت کرنے کی موقع دے, طاقت دے, قوت دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی رکھے. اور ہمارے والدین جو دنیا میں نہیں ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماتے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو, ناگوارا لگی ہو, غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.